عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چھٹی کلاس کے لیکچر نمبر 5 ویک 7 میں جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے پاکستان کی نامور خواتین، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی نامور خواتین، نامور، مشہور، جانی پہچانی۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بے شمار انسان آئے اور گئے، ان میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی۔ خاندان کی تشکیل مرد اور عورت دونوں سے ہوتی ہے۔ معاشرے کو پرامن بنانے اور ترقی دینے میں دونوں کا اہم کردار ہے۔ دنیا میں بہت سی مرد اور عورتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے عمل، کردار اور فکر کی عظمت سے دوسروں کے لیے امن اور ترقی کی نئی راہیں کھولی، راستے۔ ہمارا مذہب اسلام تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور عمل صالح، نیک عمل کو انسانی برتری کی بنیاد بناتا ہے۔ برتری، فوقیت، اہمیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں جو نامور خواتین نظر آتی ہیں ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ اپنے سیرت اور کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بے حد ذہین تھی۔ آپ رضی اللہ سے 2200 احادیث مروی ہیں، روایت ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ آپ رضی اللہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ بہت بردبار کا مطلب ہے صبر کرنے والی اور ذہین خاتون تھی۔ کربلا کے مقام پر آپ کی حوصلہ مندی اور ظالم حکمران کے سامنے حق گوئی کا مطلب ہوتا ہے سچائی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ قیام پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی، کوششیں تو برے صغیر کی مسلم خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ ان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم جہاں آرا، بیگم وقار النساء نون، لیڈی ہارون اور بیگم شمیم جالندری سمیت بہت سی عظیم خواتین شامل تھیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، میری بہن نے مسلم خواتین کو بیدار کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ بیدار کر کے ان کو جگا کے، بیٹا یہاں جگانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سو رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ان میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ اپنے بیانات جاری کرنے سے پہلے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کو دکھاتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کا پیغام عورتوں تک پہنچانے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ نے ملک کے کونے کونے میں جلسے کیے، جس سے مسلم خواتین میں قومی سیاسی شعور پیدا ہوا، سیاسی شعور یعنی سیاسی آگاہی پیدا ہو گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بیماری کے دوران محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ قائد اعظم کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ ان کی روزانہ کی ڈاک اور فائلیں بھی پڑھ کر انہیں سناتی۔ تیمارداری بیٹا عیادت کو کہتے ہیں، اور ان کی ہدایت سیکٹری تک پہنچاتی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان وومن مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی فعال ایک اہم رکن تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے 1949 میں یعنی 1949 میں
عورتوں کی تنظیم اپوا کی بنیاد رکھی. آپ کو پہلی خاتون سفیر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. آپ 1973 سے 74 تک صوبہ سندھ کی گورنر بھی رہیں. بیگم وقار النساء نون. بیگم وقار النساء نون نے پاکستان بننے کے بعد ایک قانونی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل گوادر کو پاکستان میں ضم کرایا یعنی کہ شامل کروایا. آج اسی سرزمین یعنی گوادر کی وجہ سے پاک چین اقتصادی راہداری کہتے ہیں گزرنے کے راستے کو کا عظیم منصوبہ ممکن ہوا جسے سی پیک کا نام دیا گیا ہے. یہ منصوبہ مستقبل میں پاکستان کی اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ. موجودہ دور کی پاکستانی خواتین نے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے مسلم ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز پایا. فہمیدہ مرزا کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. مادر پاکستان محترمہ بلقیس ایدھی کو مادر پاکستان محترمہ بلقیس ایدھی کی سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. حکومت پاکستان سے تمغہ امتیاز لینے والی یہ خاتون کئی دہائیوں سے اپنے شوہر عبدالستار ایدھی کے ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کے دکھ درد بانٹ رہی ہیں. پروین شاکر ایک بڑی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی ادارے کی بہترین افسر بھی تھیں. ان کے علاوہ بانو قدسیہ، کشور ناہید، شبنم شکیل اور بشرا رحمان اردو ادب کے بڑے نام ہیں. بچوں میں عرفہ کریم نے دنیا کی کم عمر ترین کمپیوٹر انجینئر کا اعزاز حاصل کر کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی بہو محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال ایک بلند پایہ جج تھیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتی رہیں. ملالہ یوسفزئی کو ان کی خدمات کے صلہ میں عالمی امن کا نوبل انعام دیا گیا. خیبر پختونخوا کی پولیس فورس میں خدمات دینے والی رافعہ قسیم بیگ نے بم ڈسپوزیبل یونٹ کا حصہ بن کر پہلی ایشیائی اور پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کیا. ایک اعزاز بلوچستان کی خاتون ذکیہ جمالی کو بھی اس وقت حاصل ہوا جب وہ پاکستان نیوی میں پہلی خاتون کمیشنڈ آفیسر بنی. کراچی سے تعلق رکھنے والی نسیم حمید نے 2010 یعنی کہ 2010 میں منعقد ہونے والی جنوبی ایشیائی کھیلوں میں 100 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. پاکستانی خواتین کی کرکٹ اور ہاکی ٹیمیں عالمی سطح پر ایک پہچان رکھتی ہیں. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی کوپہما خاتون ہیں. کوپہما بیٹا جو پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے K2 جیسے خطرناک پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے علاوہ ماؤنٹ ایوریسٹ سمیت 7 براعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کیا یعنی کہ عبور کیا. فضا کی بلندیوں کو چھونے والی پاکستان کی 2 پائلٹ بہنیں مریم مسعود اور ارم مسعود نے پاکستان کی 2 پائلٹ بہنیں مریم مسعود اور ارم مسعود نے بطور پائلٹ بیک وقت 777 یعنی 777 بوئنگ طیارہ اڑا کر ایک نئی تاریخ رقم کی. ان جیسی کئی اور پاکستانی خواتین بھی اپنے اپنے شعبوں میں ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں. اگر انہیں اسی طرح مواقع ملتے رہے تو یہ اپنے ملک کے لیے کامیابیوں کی اعلیٰ مثالیں قائم کر سکتی ہیں. ہم تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کے معاملات میں انہیں یکساں مواقع فراہم کر کے ترقی کی دوڑ میں عورتوں کی خدمات سے
فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی طلبہ، یہ آپ کا چیپٹر اور اس کی پڑھائی جو ہے وہ سبق کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی۔ آپ کو ہر لیکچر میں یہ میں کہتی ہوں کہ آپ نے 3 دفعہ ایٹ لیسٹ سبق کی پڑھائی اپنے پیرنٹس کے پاس کرنی ہے۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ استقامت، ثابت قدم رہنا، ظہور، ظاہر ہونا، سر کرنا، عبور کرنا، پہنچنا۔ کوئی پیما، پہاڑی چوٹیوں کو سر کرنے والا یا والی۔ راہداری، گزرنے کا راستہ۔ بلند پایا، بہت بڑا۔ علمبردار، جھنڈا اٹھانے والا یا والی۔ بردبار، صبر کرنے والا، والی۔ زینت، آرائش۔ حق گوئی، سچ کہنا۔ سبق کے بیٹا یہ الفاظ معنی سبق کے اینڈ پہ دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم پاکستان کے نامور خواتین کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوالات کے جوابات۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ آپ کو سلائیڈ پہ اسکرین پہ سوالات کے جوابات شو ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سوال کو آپ نے بلیک مارکر یا بلیک پین سے لکھنا ہے، جبکہ جواب کو بلو پین یا مارکر کے استعمال کر کے لکھنا ہے، لیکن کام آپ کا نیٹ ہو۔ سوال نمبر 1، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کا لقب کیا ہے؟ جواب، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کا لقب طاہرہ ہے۔ طاہرہ کو انورٹڈ کاماز میں ہی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، کربلا میں کس شخصیت نے عزم و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی؟ جواب، کربلا میں حضرت زینب رضی اللہ نے عزم و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ حضرت زینب رضی اللہ بہت بردبار اور ذہین خاتون تھی۔ کربلا کے مقام پر آپ رضی اللہ کی حوصلہ مندی اور ظالم حکمران کے سامنے حق گوئی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سوال نمبر 3، تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی 3 نامور خواتین کے نام لکھیں۔ جواب، تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ نمبر 2، بیگم سلمہ تصدق حسین۔ نمبر 3، بیگم رانا لیاقت علی خان۔ نمبر 4، بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ نمبر 5، بیگم جہاں آرا۔ نمبر 6، بیگم وقار النساء نون۔ نمبر 7، لیڈی ہارون۔ اور نمبر 8، بیگم شمیم جہلندری۔ بیٹا اس میں سے کوئی سے 3 جو آپ کو ایزی لگیں آپ لکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، بیگم وقار النساء نون نے پاکستان کے لیے کیا اہم خدمات انجام دیں؟ بیگم وقار النساء نون نے پاکستان بننے کے بعد ایک قانونی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل گوادر کو پاکستان میں ضم کرایا۔ آج اسی سرزمین یعنی گوادر کی وجہ سے پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ ممکن ہوا، جسے سی پیک کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ مستقبل میں پاکستان کی اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سوال نمبر 6، ملالہ یوسفزئی کو کون سا انعام دیا گیا؟ ملالہ یوسفزئی کو ان کی خدمات کے صلہ میں عالمی امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ جی نیکسٹ سوال، اردو ادب کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی 3 خواتین کے نام لکھیں۔ اردو ادب کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی خواتین کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پروین شاکر۔ نمبر 2، بانو قدسیہ۔ نمبر 3، کشور ناہید۔ نمبر 4، شبنم شکیل۔ نمبر 5، بشرا رحمان۔ اچھا بیٹا یہاں پہ بھی 3 خواتین کے نام مانگے ہیں، تو آپ کوئی سے 3 خواتین کے نام لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل اشعار کو پڑھیں اور اپنے الفاظ میں یا اپنے لفظوں میں ان کی تشریح کریں۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر والوں کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت
تم سے ہے. یہ تو تھے اشعار. اب ہم ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. جی, شاعر ان اشعار میں ملک کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زینت اور سجاوٹ تمہیں سے ہے, ملکوں کی آبادی تمہیں سے ہے, اور اس ملک کی عزت, نام و مقام اور وقار بھی تمہیں سے ہے. تم اپنے گھر والوں کی شہزادیاں ہو, تم شہروں کو آباد کرنے والیاں ہو, غمزدہ دلوں کو خوش کرنا تمہارا ہی کام ہے, دلوں کو راحت اور سکون تمہیں سے ممکن ہے, تم ہر دکھ سکھ میں باعث سکون ہو, اور تمہارے بغیر معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں. جی, یہ اشعار کی تشریح تھی. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. جی, سوال نمبر 3 آپ کا جو ہے وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے. جی, رموز و اوقاف. رموز و اوقاف ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ان علامتوں کے استعمال سے عبارت کا مطلب سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. چند علامتیں اور ان کے نام یہ ہیں. بیٹا آپ کو اسکرین پہ بھی اور آپ کی بک کے صفحہ نمبر 60 پہ, کتاب کے صفحہ نمبر 60 پہ بھی یہ علامتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی. میں صرف جو ہیں وہ ان کے نام پڑھ دیتی ہوں, آگے آپ علامتیں دیکھ لیں اور پھر ہم ان کو ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. پہلی علامت ہے سکتہ, دوسری وقفہ, تیسری خاتمہ یا ختمہ, چوتھی ہے رابطہ, تفصیلیہ, سوالیہ, فجائیہ, ندائیہ یا استجابیہ, قوسین, واوین, خط. خاتمہ. ختمہ یا خاتمہ جب ایک جملے میں بات مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمے یا خاتمے کی علامت لگائی جاتی ہے, جس کو آپ چھوٹی سی ڈیش بھی کہتے ہیں. مثلا زاہد نیک لڑکا ہے, اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی ڈیش, یہ خاتمے یا ختمے کی علامت ہے. سکتہ. جی, ایک جملے میں بات مکمل نہ ہو اور دوسرے جملے کی ضرورت پیش آئے یا ایک سے زائد ناموں کا تذکرہ ہو تو ان کے درمیان سکتے کی علامت لگائی جاتی ہے. مثلا بانو قدسیہ, پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک کوما لگا ہوا ہے, اس کو سکتہ کہتے ہیں. کشور ناہید, شبنم شکیل اور بشرا رحمان اردو ادب کے بڑے نام ہیں. جی, یہ تیسرا ہے سوالیہ. سوالیہ ہے ایک جملہ میں جس میں کوئی بات پوچھی جائے تو اس کے آخر میں سوالیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے, جسے آپ انگلش میں کوشچن مارک کہتے ہیں. مثال ہے اس کی, آپ کا کیا نام ہے, اس کے اینڈ پہ آپ کو کوشچن مارک یعنی سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے, اس علامت کو سوالیہ نشان کہا جاتا ہے. اب سوال نمبر 4 ہے کہ آپ دو ایسے جملے لکھیں جن میں خاتمہ یا ختمہ, سکتہ اور سوالیہ کا درست استعمال کیا گیا ہو. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ نے کرنا ہے. سوال نمبر 5, خالی جگہ پر کریں. پہلی فلنگ دی بلینکس ہے, یہ خالی جگہ ہے. خاندان کی تشکیل مرد اور عورت دونوں سے ہوتی ہے. پہلی بلینک میں آپ کا آنسر آئے گا تشکیل. دوسرا ہے حضرت زینب رضی اللہ کی حوصلہ مندی اور حق گوئی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. سیکنڈ بلینک ہے حق گوئی. فاطمہ جناح رحمۃ اللہ نے خواتین میں سیاسی شعور پیدا کیا. تیسری میں آئے گا شعور. چوتھا ہے سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی کو پہما خاتون تھی. اس بلینک میں ہے کو پہما. محترمہ ناصرہ جاوید ایک نامور جج تھیں. یہ آپ کی خالی جگہ ہو گئی. نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. سوال نمبر 1 پہلا آپشن اس کا ہے پہلی خاتون سفیر تھیں. آپشن نمبر 1 محترمہ فاطمہ جناح. آپشن نمبر 2 بیگم رانا لیاقت علی. آپشن 3 بیگم سلمہ تصدق حسین. آپشن 4 وقار النساء. اس میں جو درست آپشن ہے یا درست جواب ہے
وہ سیکنڈ ہے آپ کا بیگم رانا لیاقت علی. آپ کے پاس اسکرین پہ ہائی لائٹ ہوا ہوا بھی آیا ہے. نمبر 2 ہے بیگم وقار النساء نون کا کارنامہ ہے. نمبر 1 افواہ کی بنیاد رکھنا. نمبر 2 شاعری. نمبر 3 صحافت. نمبر 4 کھیل. اس کا درست آپشن ہے آپشن نمبر 3 صحافت. تیسرا ہے محترمہ بلقیس ایدھی کو تمغہ امتیاز ملنے کی وجہ تھی. نمبر 1 عالمی خدمات. نمبر 2 سیاسی جدوجہد. نمبر 3 کوہ پیمائی. نمبر 4 خدمت خلق. اس کا درست جواب یا درست آپشن ہے آپشن نمبر 4 خدمت خلق. نیکسٹ ہے صوبائی گورنر رہنے والی شخصیت ہیں. نمبر 1 محترمہ فاطمہ جناح. آپشن نمبر 2 رانا لیاقت علی خان. آپشن 3 محترمہ بلقیس ایدھی. آپشن 4 ہے آپ کے پاس جسٹس ناصرہ جاوید. اس کا درست آپشن ہے آپشن نمبر 2 رانا لیاقت علی خان. جی نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 7. جملے بنائیے. پہلا جملہ ہے آپ کے پاس نام روشن کرنا. احمد نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے خاندان کا نام روشن کر دیا. عزیز طلبہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو اس کے علاوہ اگر کوئی بہت اچھا جملہ ملتا ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ انہی جملوں کو ایز اٹ از لکھیں, لیکن بعض بچوں کو جو کہ جملے بنانے نہیں آتے اور اتنے اعلیٰ پایا کے جملے وہ نہیں بنا سکتے, تو اس لیے میں اس کو بنا کے آپ کے سامنے سلائیڈ کی صورت میں لے آئی ہوں. تو اگر آپ کو اس سے بہترین کوئی جملہ آتا ہے تو آپ اس کو ضرور بنا لیں. دوسرا ہے آپ کے پاس صبر و استقامت. ہمیں زندگی کے ہر میدان میں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے. تیسرا ورڈ ہے زینت. خواتین ملک و قوم کی زینت ہیں. چوتھا لفظ ہے آپ کے پاس مکر و فریب. ہمیں مکر و فریب سے بچنا چاہیے. اور ایک جملہ اور بھی ہے کہ ہمیں کلاس میں بھی مکر و فریب نہیں کرنے چاہیے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, پانچواں آپ کے پاس لفظ ہے حق بات کرنا. ظالم حکمران کے سامنے حق بات کرنا جہاد ہے. چھٹا آپ کے پاس جملہ ہے خوشحالی. ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے. ساتواں ورڈ ہے آپ کے پاس حق گوئی. اسلام ہمیں حق گوئی کا درس دیتا ہے لیکن ہم حق گوئی کا استعمال نہیں کرتے. حق گوئی سچ کو کہتے ہیں جس کا استعمال ہم نے اپنی زندگیوں سے بالکل ہی خالی کر دیا ہے. ہم اس کا استعمال کرتے ہی نہیں, ہم ہر چیز میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ آپ کے پاس لفظ ہے داستان. غریب کی داستان سن کر میرا دل بھر آیا. جو کمی لوگوں کا دل بھر آتا ہے, ایسی بات ہے. چلیے جی, یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا نامور خواتین کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے